الرحيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں تشریف رکھتے تھے۔ اعتکاف کا معنی ہے ٹھہرنے کے، اور اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں مسنون اعتکاف کیا جاتا ہے، اور یہ سنت علی الکفایہ ہے کہ اگر پورے علاقے میں اگر کوئی بھی شخص مسجد میں اعتکاف میں نہ بیٹھے تو پورے علاقے والے گناہگار ہو جاتے ہیں۔ اگر چند ایک بھی بیٹھ گئے تو سب کی طرف سے وہ کفایہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسنون اعتکاف کہلاتا ہے جو آخری عشرے میں مسلمان مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اہتمام کے ساتھ اعتکاف میں تشریف رکھتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ میں شب قدر کی تلاش میں نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر دوسرے میں کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ جس چیز کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ آخری عشرے میں، تو آپ نے فرمایا کہ تم شب قدر آخری عشرے میں تلاش کرو۔ پھر اس میں بھی طاق راتوں کی تخصیص فرما دی کہ طاق راتوں میں یہ رات مل جاتی۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے والے کو سب سے بڑی سعادت یہ حاصل ہوتی ہے کہ اس کو شب قدر جیسی عظیم رات کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، وہ رات اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے گھر میں آ کے ڈیرا لگانا، اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جانا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور پھر رمضان کے آخری عشرے میں اس سے بڑی سعادت نہیں ہو سکتی کہ انسان کتنی محنت کرے، کتنی کوشش کرے، اس طرح عبادت نہیں کر سکتا ہے کہ ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھ کر عبادت کرتا ہے۔ اس لیے علماء بزرگان دین اہتمام کے ساتھ آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اعتکاف تو سنت ہے جو آخری عشرے میں بیٹھتے ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے پر لازم کیا کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف میں 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے بیٹھوں گا۔ اور ایک نفلی اعتکاف ہوتا ہے، وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ آپ مسجد میں آتے ہیں، اعتکاف کی نیت لے کر آتے ہیں، کوئی 1 دن کے لیے بیٹھتا ہے، وہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔ لیکن سنت اعتکاف آخری عشرے میں، اور بہت بڑا اس میں ثواب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معتکف وہ گناہوں سے بچتا ہے، اور اس کے لیے بنا کیے ہوئے بہت ساری نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھ دی جاتی ہیں۔ جیسے نماز جنازے کے لیے نہیں جا سکتا ہے، کسی مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا ہے، وہ بغیر وہ نیکیاں کیے ہوئے اس کے کھاتے میں وہ نیکیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ انہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت اور بھی ہے۔ آپ مسجد نبوی میں اعتکاف میں تھے،
دیکھا ایک شخص پریشان بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرا جو ہے وہ کسی بندے کا میرے پر حق ہے اور وہ مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں. تو انہوں نے فرمایا کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جیسے آپ مناسب سمجھیں. تو ان کے ساتھ مسجد سے باہر نکل گئے ہیں ان کی سفارش کرنے کے لیے، ان کی حاجت پوری کرنے کے لیے ان کے ساتھ باہر نکلے. تو شخص نے پوچھا کہ آپ اعتکاف بھول گئے؟ انہوں نے کہا نہیں، اعتکاف بھولا نہیں ہوں. اور فرمایا کہ میں روزے والے سے یہ بات سنی ہوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی حاجت، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف کا اجر ملتا ہے. 10 سال کے اعتکاف کا اجر ملتا ہے. اور ایک دن کے اعتکاف کا اجر یہ ہے کہ 3 خندقیں جہنم سے وہ دور ہو جاتا ہے، اور ایک خندق کی مسافت زمین اور آسمان سے زیادہ ہے. تو اب آپ بتائیں کہ 10 سال کے اعتکاف اگر بیٹھے تو کتنے خندقیں دور ہو جائے گا. تو یہ اعتکاف کا بڑا اجر و ثواب ہے. اور مسلمان کی حاجت پوری کرنا وہ ایک الگ ثواب ہے. اگرچہ انہوں نے اپنا اعتکاف توڑ دیا لیکن مسلمان کی حاجت پوری کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی تاکہ وہ 10 سال کے اعتکاف کا اجر مل جائے. تو یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اس لیے آخری عشرے میں ہو سکے تو اہتمام کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے. شب قدر جیسی عظیم رات بھی نصیب ہوتی ہے اور یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق مل جاتی ہے. ویسے تو آدمی مسجد سے باہر نکلتا ہے تو کئی قسم کے خیالات اس کو گھیر لیتے ہیں اور یکسوئی حاصل نہیں ہوتی ہے. جب آ کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کو یکسوئی حاصل ہوتی ہے، تلاوت کرے، ذکر کرے، دعائیں کرے. بہت اچھا موقع ہوتا ہے. سال میں ایک مرتبہ رمضان آتا ہے، اس میں اگر ہم اہتمام کے ساتھ اگر اعتکاف میں بیٹھ جائیں اور اللہ سے مانگیں تو یقیناً یہ ہم سب کے لیے بہتری کا سودا ہے، نفع کا سودا ہے. لیکن عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بجائے بڑی عمر والوں کے بچے آ کے بیٹھ جاتے ہیں جو اپنے جو ہے اعتکاف کو بھی خراب کرتے ہیں، دوسروں کا بھی اعتکاف خراب کرتے ہیں. موبائلیں لے کر آتے ہیں اور گروپ شکل میں آتے ہیں، 3 4، پھر ان سے ملنے کے لیے ایک بہت بڑی تعداد آتی ہے. اس طرح وہ اعتکاف میں جو یکسوئی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اعتکاف کا مقصد ہی یہ ہے تنہائی، کہ تنہائی کی عبادت. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اعتکاف والوں کے لیے پردے لگائے جاتے ہیں تاکہ اس کے اندر یکسو ہو کر وہ اللہ سے مانگیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تمام اعمال اہتمام کے ساتھ یکسو ہو کر کریں. اب اگر باہر والے آ کے یہاں پر بیٹھیں اور گھنٹے گھنٹے ان کے ساتھ جو ہے گپ شپ لگائیں تو یقیناً وہ اعتکاف تو نہ رہا، وہ اجر ثواب تو حاصل نہ رہا. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ باہر والے جو ہے اعتکاف والوں کے ساتھ زیادہ آ کے نہ بیٹھیں. ضرورت کے کسی کام کے لیے اگر آنا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے آئیں اور ان سے آگے بات کر کے جا سکتے ہیں. لیکن مستقل گھنٹے گھنٹے بیٹھنا تراویح کے بعد اور افطاری کے بعد، کئی ایسے نوجوان ہوتے ہیں وہ آگے بیٹھ جاتے ہیں، یہ مناسب عمل نہیں ہے. اور بعض تو پوری رات ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور گپ شپ لگاتے رہتے ہیں اور موبائلیں دیکھتے رہتے ہیں. اور بعض بچے تو شور شرابے بھی کرتے ہیں، باغ دوڑ بھی کرتے ہیں. ان کے ہاں شاید اعتکاف کا یہی مفہوم ہوگا کہ اعتکاف میں مسجد میں بیٹھ کے ہر کام کرو. حالانکہ بہت سخت شرائط ہے کہ مسجد کے حدود سے آپ باہر نہیں نکل سکتے ہیں بغیر کسی امر مجبوری کے. آپ پیشاب کے لیے جا سکتے ہیں، یا اگر کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے تو کھانے کے لیے بھی لینے کے لیے بھی جا سکتے ہیں، لیکن راستے میں آپ بات نہیں کر سکتے ہیں. دروازے میں جائیں اور کھانا لے کر آ جائیں، بس بات نہ کریں. تو اس کی بھی گنجائش ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ گرمی کے لیے بعض نہانے کے لیے جو ہے وہ جاتے ہیں تو یہ بھی غلط عمل ہے. گرمی کی وجہ سے آپ نہا نہیں سکتے ہیں
ہاں پیشاب کے لیے جائیں اور وہاں دیکھا پانی ہے تو 1-2 لوٹے اپنے اوپر ڈال دیے تو اس کی تو گنجائش ہوتی ہے، لیکن یہیں سے جو ہے وہ نہانے کی نیت سے آپ نہیں جا سکتے ہیں مسجد کے حدود سے باہر۔ اسی طرح کپڑے تبدیل کرنے کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتے ہیں، کپڑے بھی آپ نے مسجد کے اندر ہی تبدیل کرنے ہیں، اور کلی کرنے کے لیے بھی آپ باہر نہیں جا سکتے ہیں۔ وضو کے لیے جائیں تو آپ وہاں پر کلی کر لیں، لیکن تھوکنے کے لیے اور کلی کرنے کے لیے اگر کوئی ڈبہ ہو تو ڈبہ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے معتکفین ہیں جو پان کھاتے ہیں اور پان کھا کر قریب میں کہیں تھوک دیتے ہیں، یہ بھی مناسب عمل نہیں ہے۔ جب آپ اتنے بڑے عمل کے لیے بیٹھے ہیں تو تھوڑی سی قربانی دے دیں اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ جہاں ہم نے دنیا کو چھوڑ دیا اور دنیا کے بہت سارے چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا، تو یہ چیزیں بھی چھوڑ دیں تاکہ یکسوئی کے ساتھ ہم اعتکاف میں بیٹھ سکیں اور مسجد کا احترام بھی پورا ہو سکے۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ جو بڑی عمر کے حضرات ہیں، خاص کر کے جو سنجیدہ احباب ہیں، وہ اعتکاف میں بیٹھنے کا اہتمام فرمائیں، چھوٹے بچوں کو آگے نہ کریں۔ بعض 12 سال 13 سال کے بچے بھی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ یہ اعتکاف کوئی مذاق نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں ہے کہ بچوں کو لا کے بٹھایا جائے کہ اس لیے ہم نے یہاں پر پابندی لگائی ہے۔ کوئی چھوٹے بچے اعتکاف میں نہیں بیٹھیں گے۔ بڑے حضرات جو بھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں وہ پہلے رجوع کریں تاکہ ان کے لیے ان کا نام لکھا جائے اور ان کے لیے بندوبست کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہتمام کے ساتھ اعتکاف کا یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔